واہ جی واہ، یہ دیکھیں سر جی، یہ سوئیاں ہیں میٹھی، کافی عرصے کے بعد بنی ہیں یہ، تو میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں، یہ میٹھی سوئیاں ہیں اور میٹھی سوئیوں کے ساتھ یہ آدھا کپ چائے کا میں نے پی لیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ پہلے سوئیاں کھانی چاہیے یا پہلے چائے پینی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے پہلے پینی چاہیے یا پہلے میٹھی سوئیاں کھانی چاہیے؟ یہ کون بتائے گا؟ بتائیں سر جی، بتائیں۔ ٹھیک کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اتوار دا دن بہت مزے دا گزرا ہے سر جی، آج اتوار دا دن بہت مزے دا گزرا ہے۔ تھوڑی بہت گرمی تھی لیکن کل زیادہ گرمی ہے، اگلا ہفتہ سارا گرمی ہے، 43 44 45 46 تک گرمی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بارش کا امکان بھی نہیں بتا رہے۔ تو اب جناب میری باتیں کرتے ہیں سیاسی، اور آخر میں ایک اہم بات بھی کروں گا، وہ بھی آپ نوٹ کرنا۔ شہباز شریف نے قطری وزیر اعظم کو فون کیا، اور یہ کوئی ہیلو ہائے یا خیر خیریت پتہ کرنے والا فون نہیں تھا، یہ تھا ایران کے حوالے سے، اس امریکہ کے حوالے سے، صلح صفائی کے حوالے سے، کہ بات کو کیسے مزید آگے بڑھایا جائے اور کیسے اس کو فائنل کیا جائے، اس بات کو فائنل کیا جائے۔ اور گل مکدی نہیں پئی، محسن نقوی بھی بہت زور لگا رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کے بیٹھے ہیں کہ جناب اس کی صلح صفائی کیسے کرائی جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، ظاہر ہے وہ باتیں لیک تو نہیں ہوئی، نہ کسی کو پتہ ہے، لیکن وہ یہی ہوا ہے۔ اس وقت میں ایک بات اور چل رہی ہے بڑی، کہ جو دبئی ہے نا اس کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے، سعودی عرب سمجھائے، پاکستان سمجھائے، یہ قطر سمجھائے کہ بھئی بندے دے پتر بنو، آپ اتنا زیادہ آگے نہ کھیلو کہ آپ کو آگے سے جناب وہ کچھ لگنا شروع ہو جائے، آگے سے فرنٹ لائن پہ نہ کھیلو، پیچھے کھیل رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن آپ نیتن یاہو اور یہ سارا کچھ آپ نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور پھر مسلم امہ کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو بات غلط ہے نا سر، یہ تو بات اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے۔ دبئی ہمارا اسلامی لوگوں کا ہب بنا ہوا ہے، مسلم لوگوں کا ہب بنا ہوا ہے، اور لیکن حکومت کی جو پالیسی ہے تو وہاں 100% مسلمان، لیکن حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ الٹ ہوتی ہے۔ کسی نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ان عربیوں نے، ان سب نے جناب اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور اب تسلیم سے بات آگے بڑھ گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے نا سر جی تسلیم سے بات، کہ وہ ڈائریکٹ وہاں پہ فوجی، اسرائیلی فوجی آنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرون اور یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ آج کی بڑی کارروائی تھی جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے۔ دوسرا جی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے، اور سارا مسئلہ ہو رہا ہے جی کہ کٹا جائز ہے یا کٹا ناجائز ہے۔ اکثر مولوی نے کہتا ہے کہ نہیں جی بھینس اور کٹا آپ ذبح نہیں کر سکتے، تو مولوی کہہ رہے ہیں جی بیل ہو یا بھینس کا کٹا ہو، گائے کا وچھا ہو یا بھینس کا کٹا ہو، ایک ہی بات ہے۔ بہرحال یہ وہ مختلف سوشل میڈیا پہ ساری تنظیمیں چل رہی ہیں۔ سر جی قربانی جو ہے نا وہ نیت کی ہوتی ہے، آپ کی نیت جیسی بھی ہے ویسا آپ نے جو بھی جانور پالا ہے، وہ جو حلال جانوروں کی لسٹ بنائی گئی ہے، تو اس میں بھیڑ، بکری، بکرا، دمبا، گائے، بیل، بھینس، کٹا، یہ سب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مولوی تو پتہ نہیں کینگرو اور بھی گھوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہا تھا، لیکن یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جناب علی جائز ہیں اور ان کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ انہوں نے کہا جی کہ لوگ گائے کو یا بھینس کو کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے، وہ بچے دیتی ہے۔ فیمیل کوئی بکری بھی آپ دیکھیں گے کہ نہیں ہے، بکرا ہے، بکری نہیں ہے، بیل ہے، گائے بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کٹا ہے اور بھینس بہت کم ہے۔
فیمیل کو ذبح نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ دودھ بھی دیتی ہیں اور آگے نسل بھی بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، تو یہ اس کے اوپر علماء ہی رائے زنی کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. بھارتی جو آرمی چیف ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور لوگ کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے جو کہا ہے کہ میں پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دوں گا. پہلے اپنے 8 جہازوں کا بدلہ تو لو، پہلے اپنے 8 جہازوں کا بدلہ تو لو، پھر آپ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا. اور اسی طریقے سے آج سندھ طاس معاہدہ کے اوپر بھی عالمی عدالت کا فیصلہ آیا ہے جو پاکستان کے حق میں آیا ہے. پانیوں کے جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ بھی ان کے حق میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب سر جی آپ کو ایک بڑی اہم خبر بتاتے ہیں. 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے اور آج بڑی وہ خبر گردش کر رہی ہے رانا ثناءاللہ کے حوالے سے بھی، یہ وہ کہ ووٹر کی عمر 18 سے ختم کر کے 25 سال کی جا رہی ہے. اس کو کوئی شناختی کارڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ 25 سال کا جب ہوگا تو پھر وہ ووٹ ڈال سکے گا. یہ ترمیم جو 28ویں ترمیم ہے نا، اس حوالے سے یہ خبر بھی آئی ہے. اس کے اوپر آج بہت بات ہو رہی ہے. رانا ثناءاللہ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی یہ فائنل نہیں ہے لیکن الیکشن لڑنے کے لیے 25 سال عمر ہونی چاہیے، تو اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر اس کو بھی 18 کر دے. انہوں نے یہ آگے ہی اینکر کو نا سوال کر دیا، انہوں نے خود ہی کر دیا. تو انہوں نے کہا جی کر دیں، پوری دنیا میں 18 سال کے بندے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ تو ووٹ ڈالنا ہے نا. ایم پی ایم این اے جو بنتا ہے وہ 25 سال کا ہونا چاہیے. جو وزیر اعظم بنتا ہے، جو ان کی صدر بنتا ہے، ان کی بھی اسی طرح لمٹ ہے. تو یہ ویسے مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی کہ 18 سال کا. دیکھیں 18 سال کا ہم ساری چیزیں ہماری 18 سال سے شروع ہوتی ہیں. شناختی کارڈ 18 سال سے بنتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس 18 سال سے بنتی ہے، شادی 18 سال میں بنتی ہے، ووٹ 18 سال میں بنتا ہے. تو 18 کو 18 ہی رہنے دیں سر. 18 کا بندہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہو جاتا ہے. آپ کوئی ایک پارٹی کو نہیں پیچھے لگا سکتے سر جی. کل یہی مریم نواز کی قیادت میں سارے نوجوان ادھر اکٹھے ہو سکتے ہیں. پھر کسی چیز کو سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ ٹارگٹ کر کے وہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کہیں، میں کہوں جی میں یہ ریڈ کپ استعمال کرتا ہوں تو اب صرف ریڈ کپ میں ہی آپ چائے پی سکتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. میں ریڈ شرٹ پہنتا ہوں، ریڈ شرٹ ہی سب کے لیے ہو یا ٹوپی سب، یہ غلط ہے بالکل. اس لیے اس کو نہ چھیڑا جائے، نہ چھیڑ ملنگا نو. عمر جو ہے آپ اپنی رائے بھی دیں جی. ووٹر کی عمر 25 سال ہے، میں کہتا ہوں الیکشن لڑنے کی عمر بھی 25 سال کر دینی چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے 150 ملکوں میں یہی ہے. 25 سال میں وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور وہ سارا کام کر سکتے ہیں. تسی یہ جناب علی اپنی رائے دیو. پنکی جناب علی پنکی پیرنی ہو یا پنکی ہو، بڑا چرچا ہے پنکیوں کا. پنکی پیرنی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی ضمانت ہونے جا رہی ہے اور جو پنکی انمول ہے وہ لوگوں کے نام بتا رہی ہے، کوئی سیاستدانوں کے نام بتا رہی ہے، اداکاروں کے نام بتا رہی ہے. لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ جناب فلانا فلانا، یہ وہ سوشل میڈیا پہ لوگ مذاق کر رہے ہیں جی. تو پنکی کی کہانی چل رہی ہے. آج بھی نئے 8 یا 10 12 کیس آج پھر اس کے اوپر ڈالے گئے ہیں اور اس کے پاس کتنے شناختی کارڈ نکلے ہیں. سارا کچھ سر جی یہ گند وند کرتے رہے ہیں. اب وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، وہ بھی کسی میڈیا میں آئی ہے یا اس کا سٹائل وہ نہ ہوتا مردانہ سٹائل ایسے وہ پہن کے اور وہ آ رہی ہے اور مردانہ سٹائل ایسے، تو شاید یہ اتنی مشہوری نہ ہوتی. ہتھکڑی میں آ جاتی، کپڑا سر پہ ڈال دیتے، جو نہ ہوتی. وہ مشہور ہو گئی ہے اور اب وہ سہارا لے رہی ہے یوتھیوں کا کہ مجھے جی نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کا نام لو. یہ جھوٹ ہے. آپ پہلے کی پکڑی گئی ہیں، آپ منشیات فروش ہیں، آپ بنی گالہ کو استعمال کر رہی ہیں. یہ ہے نا.
अच्छा आगे सर जी आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं और इसके ऊपर डॉक्टर भी ज़रा बताएं। और एक हमारे व्लॉगर हैं जावेद चौधरी साहब, उनको हाल ही में टीवी से फारिग किया गया है और वो अपने जनाब NT या NNJ के नाम से ना वो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अच्छा वीडियो बड़ी अच्छी बनाते हैं, मुनासिब होती हैं, उनको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। एक चीज़ मैं और कानूनी तरीके से भी बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ना एक मेडिकेटेड नाश्ता तैयार किया हुआ है जिसकी वो बहुत मशहूरी करते हैं और वो कह रहे हैं हमारे 5000 मेंबर हो गए हैं और वो नाश्ता जो है ना वो बेच रहे हैं, उसका वो इश्तिहार चलाते हैं। तो उसमें वो क्या कहते हैं, मैंने उनकी चीज़ें कुछ नोट की हैं। वो कहते हैं कि आपके दांत ख़राब हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके आंतें ख़राब हैं, आपके मसल ख़राब हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको यूरिक एसिड है, आप थक जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते और तो आप उनको स्कूल भेजने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए बेगम खामद को खिलाए, खामद बेगम को खिलाए, बुज़ुर्गों को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। और इसकी 500 ग्राम वाले की कीमत है 5350। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये कानूनी तरीके से कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये डॉक्टर कर सकता है जो MBBS डॉक्टर हो, जो डॉक्टर हो ना वो कर सकता है। मैं ये डॉक्टरों से भी सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये तो जावेद चौधरी साहब नाश्ता बना रहे हैं उसमें उन्होंने दिल के मरीजों को भी कहा है, दिमाग, दिल, मसल, कोई चीज़ उन्होंने नहीं छेड़ी। अस्पताल में जो बीमारियां होती हैं ना, वो हम पुराने ज़माने में पढ़ते थे कि IM हॉस्पिटल में हम एक स्टोरी पढ़ते थे, तो वो सारी ऐसे इश्तिहार पढ़ रहा होता है। आपको अगर नींद ज़्यादा आती है, आप थक जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, ये वो, तो कहता है वो उसका नाम होता है IM हॉस्पिटल। तो वो कहते हैं सिवाय एक बीमारी के जो औरतों की जचकी वाली होती है, मुझे सारी बीमारियां अपने उस इश्तिहार पढ़ के ना अपने अंदर नज़र आई हैं। तो वो कहता है IM हॉस्पिटल, मैं अस्पताल हूँ, किसी की आँख खराब हो। तो जावेद चौधरी ने ये कहा हुआ, क्या ये कानूनी तरीके से कर सकता है? मेरे हिसाब से ये कानूनी तरीके से ये काम नहीं कर सकता। इस हवाले से हम उनके वेल विशर हम बता रहे हैं, लेकिन वो ये डॉक्टरों का काम है सर, ये डॉक्टर का काम है। कोई डॉक्टर वकील नहीं बन सकता, कोई वकील डॉक्टर नहीं बन सकता। तो क्या ये आंतड़ियों और यूरिक एसिड और ये सारी चीज़ें, ये इसकी दवाई वो बेच सकता है? आम दवाई भी बेचने के लिए ना आपको D Pharm, वो फार्मेसी का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ना। तो ये दवाइयाँ बेच रहा है सरेआम, इसके ऊपर आप अपनी राय भी दें। तो क्या ये गलत है? क्या इसके पास कोई डॉक्टरी का लाइसेंस है या ये बेच सकता है? नहीं बेच सकता सर जी। कल उस दवाई की वजह से कोई किसी को, अच्छा ब्लड प्रेशर का भी इलाज उसी में है, शुगर वालों का भी। देखें अब मुझे शुगर है ना, तो मुझे डॉक्टर कहते हैं अंडे खाओ, लेकिन आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको डॉक्टर कहेंगे आप अंडे ना खाओ। तो ये कौन सा नाश्ता है कि इसमें शुगर वाले को भी फायदा हो रहा है, ब्लड प्रेशर वाले को भी फायदा हो रहा है? ये अताई डॉक्टर होते हैं ऐसे। तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी, मेरा ख्याल होगी। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, हमारे वो भाई हैं, लेकिन कानूनी तरीके से वो ये डॉक्टरों वाला काम नहीं कर सकते। डॉक्टर भी इसके ऊपर मुझे ज़रूर ओपिनियन दे, लाजमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।